سورہ انفال آیت نمبر 2۔ مومن وہ ہے کہ جس کا دل اللہ کے ذکر سے کانپ جائے اور وہ اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرے۔ جی السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں جو کہانی بتانے جا رہا ہوں میں، اس میں کوئی ایگزیجوریشن نہیں ہے، کوئی مبالغرائی نہیں ہے، ورڈ ٹو ورڈ ایگزیکٹ، جس کو کہتے ہیں نا کہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن یا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس، انفارمیشن بھی نہیں، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب کسی بندے کا حسبن اللہ و نعم الوکیل، حسبن اللہ و نعم الوکیل پر پکا پختہ یقین ہو کہ جو میں یہ بول رہا ہوں یہ واقعی ہی ایسا ہی ہے اور یہی حقیقت ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ چند دن پہلے جاوید بھائی آئے۔ میں فرضی نام میں کافی عرصے سے جانتا ہوں، مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے، 3 بھائیوں کے اکلوتے بھائی، 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ بینگ اکلوتا اونلی سن، تو ان کے والد صاحب نے کم عمر میں، یہ تقریباً 18 سال کی عمر سے پریکٹیکل لائف میں اپنے ساتھ کاروبار میں جوڑ لیا تھا کہ بہنوں کا لازمی آتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں معاشرہ سوسائٹی ہے، شادی بیاہ کرنے ہوتے ہیں تو دونوں باپ بیٹا نے خوب محنت کر کے ایک چھوٹے سے کاروبار میں بہنوں کی شادی وغیرہ کی، پھر ان کی اپنی بھی شادی ہو گئی۔ پھر آیا کرونا، جیسے سب جانتے ہیں کہ بہت مشکل وقت تھا سب کے لیے، تو ان کے دونوں والد صاحب اور والدہ ذرا ضعیف عمر کے ہو چکے تھے، تو دونوں کرونا کے دور میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اب یہ اکیلے تھے، بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور کاروبار میں بھی کچھ نقصان ہوا، تو ان کا ذاتی گھر تھا، اس سے یہ 3 محلے کے ایک کرائے کے مکان پہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو تیسری خوشخبری بھی سنا دی۔ پہلے ان کے 2 بچے یا سورہ طلاق میں جس طرح آیت نمبر 3 ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے۔ میں بیسیکلی مفہوم بتا رہا ہوں۔ اب تیسری خوشخبری تھی تو کافی پریشان تھے۔ پہلے 2 تو والدین بھی ساتھ تھے اور کاروبار بھی چل رہا تھا، تو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ یار ایک مڈل کلاس فیملی کا ایک مناسب سے ہاسپٹل میں ڈلیوری کیس وغیرہ بچوں کی پیدائش کا ہو جاتا ہے معاملہ۔ اب یہ تھوڑے پریشان تھے کہ ہاتھ بھی تنگ تھا اور ریسورسز بھی شارٹ تھے۔ تو بتاتے ہیں کہ میں ایک دن بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا ہوا کہ اٹھے اور 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور یہ دعا مانگی ہے، اور اس طرح مانگی ہے بقول جاوید بھائی کے کہ جیسے ان کو یہ کوئی دعا پڑھا رہا تھا اور وہ دعا پڑھتے جا رہے تھے۔ وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ، بہت امیر سیٹھ لوگوں کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، غریب جھونپڑیوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں، پیدا کرنے والا صرف آپ ہی ہے۔ مجھے بھی آپ نے پیدا کیا، میرے والدین کو بھی آپ نے پیدا کیا، اور قیامت کے روز بھی آپ ہی ہمیں دوبارہ اٹھاؤ گے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، میرے حالات سچویشنز آپ کے سامنے ہیں، تمام حالات میں میں نے آپ کا شکر ادا کیا ہے اور صبر کیا ہے، میں نے کوئی گلہ شکوہ یا شکایت نہیں کی۔ تو یہ معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے اور یہ پورا معاملہ آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیدا کرنا اور پالنا صرف اور صرف اللہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا عمل ہے، آپ کا کام ہے۔ اب آگے کا تمام معاملہ آپ کے سپرد۔ کہتے میں نے یہ دعا کی ہے اور اس کے بعد میرے دل نے ایک سکون کا سانس لیا، بالکل جیسے ایک ہوتا ہے نا سکون آ جانا، ویسے سکون آ گیا۔ خیر اینڈ پر آتے ہیں کہ ٹائم آخری جب ڈاکٹر وزٹ ہوا تو اس نے 5 دن بعد کا ٹائم دیا کہ جی 5 دن بعد آپ آ جائیے گا، آپ کا یہ ڈلیوری کیس ہے اور اس طرح سارا معاملہ ہو جائے گا۔ پر 5 دن بعد کا معاملہ تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اور میری مسز سارا وقت دعا یہی کرتے تھے کہ دن کے ٹائم ہو سارا معاملہ، تاکہ دن کے ٹائم جیسے سب کو معلوم ہے کہ ریسورسز وافر اویلیبل ہوتے ہیں، کہ آپ کو ٹرانسپورٹیشن وغیرہ سارے یعنی ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ابھی 4 دن یعنی باقی تھے، تو رات 8 بجے کھانا کھا کے بیٹھے ہی ہیں کہ 8:15 ساڑھے 8 مسز کو پین ہوئی ہے، اور جاوید بھائی کہتے ہیں کہ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ میں کیا کروں، کیسے کروں، اکیلا جنا بندہ کیا کرے۔ تو سب کو فون وغیرہ کیا، بہنوں کو اور مسز کے پیرنٹس کو کیا، تو وہ بھی دور رہتے تھے، ان کو بھی آنے میں تھوڑا ٹائم لگنا تھا۔ خیر
اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، جاوید بھائی کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، کہ ایک دم آگے جیسے ٹی وی پر کوئی خبریں چل رہی تھیں تو اس میں 1122 کا ذکر ہوا کوئی خبروں میں نا، تو پتہ نہیں ان کے دل میں کیا سے خیال آئے، انہوں نے 1122 کال کی اور ایمرجنسی بتائی کہ یہ ایمرجنسی ہے، اور ودن 5 منٹس کہتے ہیں، ابھی 5 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے تھے، دروازے پر 1122 کی ایمبولنس پہنچ گئی تھی۔ خیر سارا پیکنگ شیکنگ تو پہلے کی ہوئی تھی، وہ سب سامان وغیرہ ایمبولنس میں ڈالا، 2 بچوں کو لیا، مسز کو لیا اور چلے گئے ہاسپٹل، بتایا ایمبولنس والوں کو جی فلانے ہاسپٹل جانا ہے۔ تو وہ ایمبولنس والا بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی جان تھوڑی سی آپ دیر سے فون کرتے نا، تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جاتا تو پھر آدھے گھنٹے بعد آپ کے پاس ایمبولنس پہنچنی تھی، ہم تو یہاں سے گزر رہے تھے تو ریڈیو پر کال ہوئی تو ہم فوراً 5 منٹ میں آپ کے پاس پہنچ گئے۔ ہاسپٹل پہنچے تو اسی ٹائم ایک مریض کو ڈسچارج کر کے وارڈ بوائے جو ویل چیئر ہے وہیں لے کے کھڑا تھا۔ جاوید بھائی جب یہ بات بتا رہے تھے نا تو صحیح معنی میں میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ جب کسی کو حسبن اللہ و نعم الوکیل پر یقین ہونا تو رستے ایسے کھلتے جاتے ہیں، اتنے آسان ہوتے جاتے ہیں کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ 25-30 منٹ ہاسپٹل کا راستہ 10-15 منٹ میں طے ہونا، پہنچتے ہی ویل چیئر کا وہاں ایسے موجود ہونا جیسے انہی کے لیے وہاں ویل چیئر اور وہ وارڈ بوائے پہلے سے انتظار کر رہا تھا کہ انہوں نے آنا ہے اور ان کو لے کر جانا ہے۔ ویل چیئر پر جب اندر گئے تو گراؤنڈ فلور پر ایک ہی کمرہ اس ہاسپٹل کا اسی ٹائم خالی ہوا، اور سارا جب کمرہ آپ کو پتہ ہے ہاسپٹل کا خالی ہوتا ہے تو اس کو سارا صاف صوف کر کے فریش کر کے ریڈی کرتے ہیں، تو اسی ٹائم وہ پورا کمرہ ریڈی ہوا تھا، بالکل ایسے جیسے یہ ہمارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ایسے جاوید بھائی کہتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارا ہی انتظار کر رہا تھا، ریڈی تھا۔ ڈاکٹر کو کال کی تو ڈاکٹر بھی موجود، اور ڈاکٹر بھی کہتی ہے کہ اگر آپ 10 منٹ لیٹ آتے تو میں نے نکل جانا تھا، پھر گھر سے واپس آنے میں آپ کو پتہ پھر ٹائم شائم لگ جاتا ہے، وہ بھی وہیں موجود جیسے کہ پہلے سے پورا سٹیج ہاسپٹل کا ریڈی تھا، ہر چیز آپریشن تھیٹر ریڈی تھی کہ جاوید بھائی اینڈ فیملی نے آنا ہے اور ان کے لیے ہر چیز ریڈی ہے۔ الحمدللہ وہ کہتے ہیں میں وہیں کمرے میں نے نماز پڑھی عشاء کی اور ابھی سلام ہی پھیرا تھا کہ خبر آئی نرس ہے کہ جی آپ کی بیٹی ہوئی ہے۔ تو جاوید بھائی کہتے ہیں میں سجدے میں گرا ہوں اور اللہ سے وہ شکر اللہ کا ادا کیا ہے کہ وہ 2 گھنٹے جاوید بھائی کہتے ہیں 8:30 سے 10:30 کے میری زندگی کے ایسے تھے کہ وہ میری زندگی میرے ہاتھ میں نہیں تھی، نہ میرے بیوی بچوں، وہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ ان 2 گھنٹوں میں کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف زبان سے کہہ دینا حسبن اللہ و نعم الوکیل کافی نہیں ہے۔ جب آپ کا اس پر پکا یقین ہو دل سے تو پھر اللہ آپ کے راستے ایسے ہی کھولتا ہے جیسے جاوید بھائی کے ساتھ جن 2 گھنٹوں میں ہوا، یہ معجزہ ہوا کہ پیدا کرنے کی ذات اللہ کی ہے، یہ اس کا کام ہے پیدا کرنا پالنا، باقی تو یہ ہمارے وہ کیا کہیں گے اسباب ہیں یا ہمارے وہ ہیں کہ بھائی فلانے بڑے ہاسپٹل میں ہو، بڑی سی بڑی جو ہو ڈاکٹر ہو یا کچھ بھی ہو، بچے تو جھونپڑیوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں اور محلوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ جس دن آپ نے اپنے دل میں یہ بات ڈال لی کہ حسبن اللہ و نعم الوکیل، یہاں سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی میں حسبن اللہ و نعم الوکیل پر پختہ یقین رکھیں اور اپنی زندگی کی باغ دوڑ جو ہے وہ اللہ کے حوالے کریں۔ اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو اور دوں کہ جو چھوٹے بچے جب آپ فیملی ٹرپ پر کہیں جاتے ہو یا کہیں نکلتے ہو، فار ایگزامپل لاہور سے فیصل آباد یا کہیں پر بھی جا رہے ہو، تو بچے گاڑی میں پیچھے آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، ڈرائیو ان کے والد صاحب کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو پیچھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی چونکہ ان کو اپنے والد پر بھروسہ ہے کہ وہ صحیح ڈرائیو کر کے ہمیں صحیح جگہ صحیح مقام پر پہنچا دیں گے۔ تو اسی طرح ہم اللہ کی مخلوق ہیں
ہماری گاڑی کا جو مین ڈرائیور ہے وہ ہمارا اللہ ہے. اللہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کو صحیح وقت پر صحیح جگہ کیسے پہنچاتا ہے. امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. جزاک اللہ.